جان ایلیس سے جب پوچھا گیا کہ زاہدہ حنا کے ساتھ ان کی محبت کیسی رہی تو جان ایلیس نے کچھ ایسے بتایا کہ میری پہلی ملاقات زاہدہ حنا سے کچھ ایسے ہوئی کہ ایک خاتون مسز قزرباش ہمارے گھر تشریف لے کے آئیں اور انہوں نے مجھے ایک مضمون دیا اور کہا کہ جان ایلیس اسے جنگ میں چھاپ دو، یہ ایک لڑکی ہمارے ہاں کام کرتی ہے، اس نے لکھا ہے۔ جان ایلیس کہتے ہیں کہ میں نے وہ مضمون نشا میں چھاپ دیا کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ وہ مضمون بہت اچھا تھا اور وہ مضمون یونان کی تہذیب و تمدن کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ اور اس کے کچھ دنوں کے بعد میرا مسز قزرباش کے گھر جانا ہوا اور میں نے دیکھا کہ وہاں ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے جا کر اس سے اپنا تعارف کرایا تو اس لڑکی نے کہا کہ میرا نام زاہدہ حنا ہے۔ یہ میری زاہدہ حنا کے ساتھ پہلی بلا واسطہ ملاقات تھی، اور میں آج اس بات کو اقرار کرتا ہوں کہ میں نے جس دن وہ مضمون پڑھا تھا وہی میری محبت کی بنیاد تھی۔ اس کے بعد تقریباً 7 سالوں تک ہم میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا اور 7 سال کے بعد ہم نے شادی کر لی۔ لیکن آج میں ہانہ بدوش ہوں، نہ میری ادھر کچھ ہے نہ میری ادھر کچھ ہے۔ میں روز ٹوٹتا ہوں، بکھرتا ہوں اور شیشے سمیٹتا ہوں، لیکن یہ بات میں آج بھی جانتا ہوں کہ زاہدہ حنا سے محبت کی بنیاد وہی مضمون تھا جو انہوں نے بہت فصاحت و بلاغت اور خوبصورتی سے لکھا تھا۔ اور اگر آج بھی مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے تو میں کہوں گا کہ وہ اردو کی بہترین مصنفہ تھی۔ لیکن میں نے اپنی غصے میں، محبت میں اور جنجلاہٹ میں ان سے بہت گستاخیاں کی ہیں، لیکن آج بھی وہ میرے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ محبوب کے ساتھ رہنے کے لیے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں، اور ہم دونوں میں تو کوئی سمجھوتا بھی نہیں تھا۔ یہ اردو کی تاریخ میں پہلا رومان ہوگا جس میں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جیسے میں سوچتا تھا ویسے وہ سوچتی تھی، جیسے میں چاہتا تھا ویسے وہ چاہتی تھی۔ میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں اگر ہم جیسی محبت ناکام ہو سکتی ہے تو کوئی بھی محبت کامیاب نہیں۔ 1987 میں جب زاہدہ BBC سے واپس آئی تو میں نے دیکھا وہ بہت اداس، پریشان اور بے کیف رہتی تھی، اور اس کی ایک وجہ ہمارے گھر کا ماحول بھی تھا، لیکن یہ میری مجبوری تھی۔ تو میں نے ایک دن زاہدہ سے پوچھا، آپ کی اداسی اور اس بے کیفی کی وجہ کہیں ہماری شادی تو نہیں؟ آپ اس پر پچھتا تو نہیں رہی؟ اس پر انہوں نے جو جواب دیا اس کا مطلب کچھ ایسے نکلتا تھا کہ شاید ایسا ہی ہے۔ تو میں نے کہا اس کا حل موجود ہے۔ میں اٹھا اور اپنے کمرے میں گیا، ایک پرچہ لیا اور اس پر لکھا، میں سید جان ایلیس ابن علامہ سید شفیق حسن ایلیس زاہدہ حنا بنت ابوالخیر کا شوہر ہوں، اور میں اپنی بیوی کو سکونِ قلب کے لیے طلاق دیتا ہوں۔ آج سے وہ آزاد ہیں۔ اور میں نے آ کر وہ کاغذ زاہدہ حنا کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد میں نے زاہدہ حنا سے ایک دن کہا کہ اگر تمہاری بیزاری اور بے کیفی کی وجہ یہ شادی نہیں ہے تو تم وہ کاغذ پھاڑ دو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ وہ تو میں نے اسی دن پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ میں اپنے کام کی وجہ سے لائبریری میں زیادہ مصروف رہنے لگا۔ ہماری کبھی کبھی بات اور ملاقات ہو جاتی تھی، لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد زاہدہ حنا نے مجھ سے باقاعدہ طلاق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں طلاق دے کر کمزور نہیں پڑوں گا، لیکن ہمارے بچوں پر برا اثر پڑے گا، اور میں تمہیں طلاق لکھ کر دے چکا ہوں، اسے قانونی مسئلہ مت بناؤ، اسے اپنے پاس رکھ لو اور تم آزاد ہو، جہاں چاہے رہو۔ لیکن زاہدہ حنا مجھ سے باقاعدہ طلاق مانگتی رہی کہ یہ میری تسکین قلب کے لیے ضروری ہے، اور انہوں نے بذریعہ خلا مجھ سے طلاق لے لی۔ اب انہوں نے ایسا کیوں کیا یہ تو وہی بتا سکتی ہیں۔